دنیا میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کے جو پیچیدہ نظام ہے انسانی بدن کے اندر، آسمانوں میں، سمندروں میں، پرندوں میں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیوں کو جو آدمی اتفاق کا نتیجہ سمجھتا ہے، اچھا بائی چانس جو ہے وہ انسان کا نطفہ رحم میں گرتا ہے، بائی چانس خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، بائی چانس وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، بائی چانس وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، بائی چانس وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، بائی چانس اس پر پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ ہڈیوں کو جو گوشت پہنایا جاتا ہے اس کو ہم نے ایک دوسری مخلوق بنا دی، اس میں پھر جان آ گئی۔ یہ سارا بائی چانس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو اس کائنات اور اس کے یعنی قائم نظام کو چانس کا اتفاق کا نتیجہ قرار دیتا ہے وہ حب النقع سے بھی زیادہ احمق ہے۔ وہ تو یہ چند ایک چیزوں کو اتفاق کا نتیجہ قرار دے رہا ہے، حب النقع۔ اکثر اوقات ائمہ معصومین سے یہ سوال کیا جاتا تھا، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں یہ دہری ملحد منکرین خدا بہت ہوتے تھے۔ ابن ابی الاوجاع، عبداللہ بن مقفع، ابو شاکر الدیسانی، یہ ٹاپ کے منکرین خدا، ملحد۔ مت دلیل علی وجود الصانع، سوال یہ کیا جاتا تھا مت دلیل علی وجود الصانع، کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، خود بخود کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ ایک بندے نے یہ پوچھا امام سے، اسی وقت امام کے حجرے کے اندر سے ایک بچہ نکلا، اس کے ہاتھ میں انڈا تھا۔ انڈا، یہ ہماری ایک احادیث کی چھوٹی سی کتاب ہے، وہ ہم جب لاہور میں پڑھتے تھے 1969 سے پہلے یہ کتاب ہمیں پڑھائی گئی ہے، احادیث کی کتاب۔ پھر بعد میں خود پڑھاتا بھی رہا ہوں، جامع الاخبار، اس کے اندر یہ اللہ کی معرفت کے ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس نے کہا مت دلیل علی وجود الصانع، اسی وقت وہ بچہ اپنے ہاتھ میں انڈا لیے باہر نکلا تو آپ نے اس بچے سے انڈا لیا اور کہا دیکھو یہ ایک انڈا ہے، اس کے اندر دو سمندر بہتے ہیں یوں ملے ہوئے، یہ ایک کا رنگ ایسا ہے، ایک کا رنگ ایسا ہے، نہ یہ اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے۔ بھائی دو مائع ہیں، دو لیکوڈ چیزیں ہیں، یہ ملتے نہیں ہیں، یعنی مجال ہے کہ زردی کا ایک قطرہ جو ہے وہ سفیدی کے ساتھ ملے اور سفیدی کا ایک قطرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملے، دونوں۔ اچھا، پھر کہا اس کے اندر سے طاووس نکلتے ہیں، مور نکلتے ہیں، وہ نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے، باہر سے کوئی جا کے کوئی اثر انداز ہونے والا بندہ نہیں ہے، سارا خود بخود اندر ہی اندر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو توحید مفضل ہے نا، مفضل بن عمر، اس کو لیکچر دیے ہیں امام علیہ السلام نے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں کہ خدا ہے، یہ کائنات خود سے نہیں بنی۔ ایک منکر خدا کے ساتھ مفضل بن عمر کی بحث ہوئی، وہ اس کو قائل نہیں کر سکا، پھر امام کی خدمت میں آیا تو امام نے کہا کل وہ اپنے رجسٹر اور قلم کاغذ لے کے آؤ، میں لیکچر دوں گا، وہ ان سے استفادہ کرو، پھر جو ہے نا وہ تمہیں جو ہے نا وہ ہر کسی کو قائل کر سکو گے کہ خدا ہے۔ وہاں آپ نے انسانی خلقت کو بیان کیا ہے، یہ خون سے نطفہ سے یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، جسم سے رحم مادر سے بندہ باہر آتا ہے، جیسے باہر آتا ہے خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں آپ نے فرمایا ہے خلق البیضۃ والتدبیر فی ذلک، انڈے کی پیدائش اور اس میں کار فرما قدرت کی تدبیر، انڈے کی پیدائش اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے نا وہ کار فرما ہے۔ فرمایا اعتبر بخلق البیضہ، انڈے کی خلقت سے سبق حاصل کرو، انڈے کی خلقت سے سبق حاصل کرو۔ وما فیہا من المح الاصفر
الخاسر، مح میم ہے جسے حلوہ لکھتے ہیں وہ انڈے کی زردی کو کہتے ہیں، اور اس میں دیکھو وہ جو انڈے کی زردی ہے الخاسر جو نسبتاً سخت ہے، سفیدی نرم ہے اور زردی سخت ہے، یہ دونوں اس کے اندر وہ ہے۔ اور والماء الابیض الرقیق، اچھا وہ سفیدی کا نام امام نے پانی رکھا ہے، وہ پتلا اور وہ پانی ہے، یعنی دو قسم کے، جیسے دریا کہا تھا نا، سیاہی وہ زردی ہے اور کیا کہتے ہیں سفیدی ہے۔ اچھا یہ شاید بہت سارے سامعین کے لیے نئی بات ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیں رحم مادر میں بچہ پرورش پاتا ہے کس کے ذریعے؟ ماں کے خون کے ذریعے نا۔ نجس ترین لیکوڈ مائع جو خونہید ہے وہ ناف ٹو ناف بچے کی خوراک بنتا ہے نا، وہی بنتا ہے ماں کی پیٹ سے، وہ ماں کے بدن سے، ماں کے ناف کے ذریعے بچے کے ناف سے ان کا اتصال ہوتا ہے اور ماں کا خون اس کی خوراک بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو زردی اور سفیدی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زردی سے اللہ تعالیٰ چوزہ بناتا ہے، اور جب تک وہ چوزہ انڈے کے اندر رہتا ہے سفیدی اس کے لیے خوراک بنتی ہے۔ سفیدی جو ہے اس کے مکمل ہونے تک اس کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ اچھا جی یہ کس نے پڑھایا ہے صادق آل محمد کو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا علم کسبی نہیں ہے، کسی سکول مکتب میں جا کسی سے استفادہ نہیں کیا ہے، علم لدنی ہے، علم لدنی یہ باتیں جی۔ اچھا جی تو فرمایا کہ وہ ہے فَبَعْضُهُ يَنْشُو مِنْهُ الْفَرَخ، ان دونوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے فرخ چوزے کو کہتے ہیں، چوزے کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ کیا ہے زردی، زردی سے وہ چوزہ بنتا ہے، اس کی بنتا ہے۔ وَبَعْضُهُ لَيَقْتَدِي بِهِ إِلَّا أَن تَنْقَبَ مِنْ بَيْضَاءٍ، اور انہی جو ہے نا وہ اب اردو کی کمزوری یہ ہے کہ یعنی ایک نام ہو جو سفیدی پر بھی بولا جائے زردی پر بھی، نہیں ہے آپ کے پاس، نہیں ہے نا، سفیدی کہتے ہیں اور زردی کہتے ہیں نا۔ اچھا کپڑا نام الگ ہے، سفید کپڑا، سیاہ کپڑا، یہ پھر ان کی صفتیں ہیں نا، ان کی خصوصیتیں ہیں۔ زردی اور سفیدی یہ تو دو رنگ کے نام ہے نا، زردی اور سفیدی کو استعمال کیے بغیر کوئی لفظ ہے جو دونوں کے لیے بولا جائے؟ نہیں ہے۔ ہماری زبان میں ہے، گلگت کی ہماری زبان، میری زبان جو ہے نا بروشس کی ہے، اس میں ہے، ہم ان دونوں کے لیے خرکینہ بولتے ہیں، خرکینہ، سفید خرکینہ، زرد خرکینہ، بلتی میں ہے ایک لفظ جو دونوں کے لیے بولا جائے۔ تو مجموعہ انڈے کو نہیں انڈا نہیں، وہ انڈے کو ببجن کہتے ہیں بھائی، مجھے پتا ہے انڈا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو انہوں نے نا وہ مح رکھا ہے، زردی کا نام امام نے فرمایا مح ہے، اور سفیدی کے لیے وہ پتلا پانی ہے۔ اچھا جی تو یہ جو بعض ہے اس میں سے کچھ سے چوزہ بنتا ہے، اور وہ کچھ حصے کو اس کے لیے خوراک بنایا ہے کہ جب تک وہ مکمل ہو کے اندر سے پتہ کیا کرتا ہے، وہ نقب زنی کرتا ہے۔ نقب زنی کسے کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے، پولیس میں ایسے چور ہیں، چور جو ہے نا، چور باہر سے وہ سوراخ کر کے اندر جا کے مال لوٹتا ہے، اس کو نقب زنی کہتے ہیں۔ یہ چوزہ جب بن جاتا ہے نا، اندر سے یہ نقب زنی کرتا ہے، اندر سے چونچ سے مار کے جو ہے نا اپنی راستہ بنا کے باہر نکل آتا ہے۔ باہر نکل آنے تک اس کی خوراک جو ہے وہ سفیدی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی بیدا معافی ذالک کہتے ہیں مثال دی ہے امام علیہ السلام نے، بالکل ایسا سمجھو کہ کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہو، ہاں، اور بڑے شاہی قلعہ میں یا پتہ نہیں وہ
پشاور کے کسی قلعے میں جیل میں ڈال دیا گیا ہو، اور جب تک وہ جیل میں ہے باہر سے کوئی رسد نہیں ہے، نہ رشتہ داروں کو ملنے کی اجازت ہے، نہ اس کے پاس اس وقت تک کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں جب تک اس کو وہاں سے رہا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نا وہ چوزہ جب تک وہ سوراخ کر کے باہر نہیں نکلتا اس وقت تک سفیدی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوراک جو ہے نا وہ کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ تو چونکہ وہ اس کے اندر ہے اور باہر سے کوئی جو ہے نا وہ خوراک رسانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے سفیدی کو اس وقت تک کے لیے اس کے لیے خوراک بنایا ہے جب تک وہ نقب زنی کر کے باہر نکل کے قابل نہیں ہو جاتا۔ بالکل ایسا ہے کمن حبس فی حبس حسین، جس طرح کوئی ایک آدمی کسی مضبوط قلعہ کے اندر جو ہے نا وہ حسن قلعہ کو کہتے ہیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اسے امام رضا کی زیارت میں کہا خدا فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، من قالہا دخل حسنی، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ میرے مضبوط قلعہ میں آ گیا، ومن دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے مضبوط قلعہ میں آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا ولیکن بشرطہا وشروطہا، وہ زمانہ گزر گیا جب صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ آتش جہنم سے محفوظ رکھتے تھا، ابھی نصاب بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کے دور میں کلمہ توحید تب اللہ کا مضبوط قلعہ ثابت ہوگا جب امام وقت کی معرفت حاصل کی جائے۔ فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرائط میں سے ایک شرط، یعنی علی کے زمانے میں علی کی ولایت، آج میری ولادت، اور آج امام زمان کی ولادت یعنی امامت، ان کے جب تک قائل نہیں ہوں گے یہ کلمہ توحید آپ کو پاک بنا دے گا، آپ کو مسلمان بھی بنا دے گا، ٹھیک ہے جی، آپ مسلمان باپ کے وارث بھی بنیں گے۔ آتش جہنم سے نجات تب ملے گی جب وقت کی امام کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو حسن کسے کہتے ہیں؟ مضبوط قلعے کو کہتے ہیں۔ لہذا بڑے بڑے علماء کرام من جملہ آغائے بہجت کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہونا یہ صبح و شام دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التی تجعل فیہا من تشاء، خدایا مجھے اپنے اس مضبوط قلعہ میں جگہ دے جس کو تو چاہتا ہے جگہ دیتا ہے۔ حسین یعنی مضبوط قلعہ نا، وہ اس مضبوط قلعہ کے اندر ہے، بند کر دیا گیا ہے، لا یوصل الا من فیہ، اور جو اس کے اندر قید ہے اس تک کوئی رسائی حاصل نہیں، نہ رشتہ داروں کی نہ کسی اور کی۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ فَيُجْعَلُ مَعَهُ مِنَ الْقُوتِ مَا يَكْفِي بِهِ إِلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ مِنْهَا، اس وقت تک اس قیدی کے آس پاس کھانے کی پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں جب تک وہ اس کی سزا مکمل ہو کے باہر نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جب تک کوزہ مکمل ہو کے اور نقب زنی کے باہر آنے کے قابل نہیں ہوتا، زردی سے خدا چوزہ بناتا ہے، سفیدی کو اس کے لیے خوراک بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، خدا فرماتا میں انسان کے سراپا میں بھی اور پوری کائنات میں بھی اپنی قدرت کی نشانیوں کو میں نے پھیلا دیا ہے تاکہ ان کو دیکھ کے بندے کو پتہ چلے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہی اس کے پیچیدہ نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔